سردار صاحب یہ بتائیں کہ اس سال مونسون کے حوالے سے بارشوں کی کس طرح کی پیش گوئی ہے؟ معمول سے بتایا جا رہا ہے کہ 35% زیادہ بارشیں ہوں گی، کوئی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیا؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے بالکل جو آؤٹ لک تھی یا سیزنل فورکاسٹ اس میں یہی کہا گیا ہے، آپ نے دیکھی ہوگی کہ معمول سے زیادہ بارشیں اس دفعہ پاکستان میں، اور بالخصوص جو صدرن سندھ ہے اس میں بشمول کراچی، بدین، ٹھٹھا، سجاول، تھرپارکر ڈسٹرکٹ، اور اسی طرح سے نارتھ ایسٹ پنجاب جو ہے لاہور، اس سے اوپر جیلم، سیالکوٹ، ناروال یعنی اسلام آباد تک، اور پھر نیچے قصور، سائیوال وغیرہ تک، وہ جو پٹی ہے، اور پھر صدرن سندھ، اور پھر اسی طرح سے نارتھ ایسٹ بلوچستان، یہ جو 3 پاکٹس ہیں یہاں پر ہائی پروبیبلٹی ہے فار ویٹر دین ایوریج رین، یعنی ویٹر دین ایوریج، یا جیسے کہتے ہیں معمول سے زیادہ بارشیں تو پورے ملک میں ہی ہیں، لیکن یہ 3 پاکٹس جو ہیں اس میں زیادہ پروبیبلٹی یا زیادہ چانسز ہیں کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی اور پورے ساؤتھ ایشیا کی جو مانسون بارشیں ہیں، ان کے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں، بحر الکاہل کے درجہ حرارت، پھر انڈین اوشن کے درجہ حرارت، وہ اگر فیور کریں جن سالوں میں تو اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو اس سال وہاں پر معمول سے کم ہے درجہ حرارت، ابھی کم ہونے جا رہے ہیں، آگے کم ہو جائیں گے، ابھی تو نیوٹرل ہیں پیسفک اوشن میں، اور اسی طرح سے انڈین اوشن میں جو ویسٹرن ایج ہے اس کا وہاں پر معمول سے زیادہ جب ہوتے ہیں درجہ حرارت تو اس کو پازیٹیو اس کا فیز ہوتا ہے، انڈین اوشن ڈائی پول اسے کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو زیادہ بارشوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس بیس پر فورکاسٹ یا آؤٹ لک یہ ہے کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہیں اس دفعہ ملک کے بیشتر ایریاز میں۔ تو سر اس میں یعنی کہ خطرہ یا امکان اس بات کا موجود ہے، خدشات موجود ہیں کہ ملک میں اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی موجود ہے، اور باقی جو فلڈنگ ہوتی ہے اوورآل اس کا خطرہ بھی موجود ہے رورل ایریاز کے اندر، پہاڑی علاقوں کے اندر بھی؟ جی بالکل خدشہ موجود ہوتا ہے، اس لیے کہ دیکھیے معمول سے جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ ایک آدھ سپیل اس میں یا 2 سپیل آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ریورائن فلڈنگ کے لیے جو دریاؤں کے کیچمنٹ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر اگر معمول سے زیادہ بارش ہو جائے، ایک سپیل جو ہے نا فلڈ جنریٹ کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ٹوپوگرافی اس طرح سے ہے۔ اسی طرح سے جو بڑے شہر ہیں یہاں پر، جیسے آپ نے دیکھا کل فیصل آباد میں، اگلے دن گجرانوالہ میں، نیچے لاہور میں، ان تمام ایریاز میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، خاص کر جو لو لائنگ ایریاز ہوتے ہیں ان میں۔ تو اسی طرح کے سپیل ظاہر ہے ابھی تو مانسون شروع ہوا ہے، اور جولائی اور پھر آگے اگست میں، اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ جولائی کے مقابلے میں اگست زیادہ ویٹر دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ جو لانینا فینامنا ہوتا ہے پیسیفک کا تھوڑا سا اثر اس کا دیر سے ہوتا ہے، کبھی بڑے شہر فلڈنگ کریٹ کر سکتا ہے۔ بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کے خطرات موجود ہیں، معمول سے 35% زیادہ بارشیں ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا سردار سرفراز صاحب۔ اب صوبوں کے انتظامات کیسے، صوبوں کی تیاریاں کیسی ہیں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، جو کہ 2022 میں ہم ایک بڑے سیلاب کا سامنا کر چکے ہیں؟ تو پہلے ذرا بڑھتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی طرف۔ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان کے پی حکومت۔ بیرسٹر سیف صاحب، 2022 میں بھی کافی زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، سوات والی سائڈ پہ بہت زیادہ ہیوی فلڈز آئے تھے، کافی ٹورسٹ وغیرہ بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ تو اس مرتبہ کیا آپ کی تیاریاں ہیں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے؟ جی بالکل سیلاب کا خدشہ ہے، اور جیسے کہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس سال جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوں گی، تو خیبر پختونخوا حکومت اس سے بالکل آگاہ ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک میٹنگ کی ہے، اور اس میں متعلقہ حکام کے ساتھ یہی ڈسکس ہوا ہے کہ کیا پریکاشنری میجرز اور حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک تو کچھ عرصہ پہلے جب سیلاب آیا تھا 2022 میں، تو زیادہ تر جو آبادی خراب ہوئی تھی وہ تجاوزات تھے جو دریاؤں میں بنائے گئے تھے، تو ان کو ختم کیا گیا ہے۔ دریاؤں کو اور ندی نالوں کو گہرا بھی کیا گیا، ان کے سائڈوں کو بھی مضبوط کیا گیا ہے۔ اور ابھی اس سال کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے لیے تقریباً کوئی 1250 ملین روپے جو ہیں وہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ریسکیو کے محکمے ہیں ان کو بھی کوئی 15.5 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور جو زیادہ تر جو متاثر ہونے والے علاقے ہیں، جیسے مثلاً ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور باقی کچھ اضلاع ہیں، تو ان کی ڈپٹی کمشنرز کو بھی 70 ملین کے قریب ہر ضلع میں رقم دی گئی ہے تاکہ وہ پہلے سے ہی پیشگی انتظامات کر سکیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ کہ اس مرتبہ خیبر پختونخوا میں صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا۔ یہ تو بیرسٹر صاحب بہت امیڈیٹلی اٹھائے جانے والے سٹیپس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ہم فائر کرتے ہیں سیلابی صورتحال اگر پیدا ہو جاتی ہے۔ لانگ ٹرم میں کیا پلاننگ ہے؟ کچھ چیک ڈیمز وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی اس پہ بھی کام کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیں چیک ڈیمز تو پچھلے 10 سالوں میں کئی مقامات پر بنائے جا چکے ہیں۔
کنٹرول کرنے کے، سیلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے، پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بھی کنسٹرکشن اور تعمیرات کے حوالے سے اقدامات ہیں، مثلا نہروں کو چوڑا کرنا، ان کو ڈیپن کرنا، دریاؤں کے کناروں کو مضبوط کرنا، پشتے، حفاظتی پشتے جو ہیں وہ بنانا، ان پر تو کام ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک اب اس کا تعلق ہے لانگ ٹرم میجرز کا، تو ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اگر مرکز سے ہمیں مالی وسائل جو ہمارے بقایا جات ہیں وہ دے دیے جائیں تو ہم بڑی حد تک وہ اقدامات کر سکتے ہیں جن کی وہاں پہ ابھی بھی ضرورت ہے. 2022 میں بھی جب سیلاب آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایون باہر سے بھی ڈونیشن آئی تھی پاکستان میں، جو ساری کی ساری سندھ میں اور پنجاب میں استعمال ہوئی، اور خیبر پختونخوا کو اس میں سے 1 روپیہ نہیں دیا گیا. تو ہمارے ساتھ تو چونکہ امتیازی سلوک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے وسائل کی بنیاد پر دور رس اقدامات کر رہے ہیں. ذرا پنجاب کی طرف ہی بڑھتے ہیں. عرفان علی کاٹھیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب ہیں. عرفان صاحب یہ بتائیں کہ کیا خدشات کیا ہیں، کن علاقوں کے اندر سیلابی صورتحال پیدا ہونے کے خدشات ہیں، اور تیاری کیسی، انتظامات کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. جیسے ابھی بتایا گیا کہ مونسون کے اوور آل پریڈکشن کے پیش نظر پنجاب میں جو حالیہ بارشیں شروع ہوئی اس میں فرسٹ ویک آف جولائی میں ہم نے نارتھ اور سینٹرل پنجاب میں بہت زیادہ بارشیں وہ دیکھی، لیکن الحمدللہ کیونکہ میت سارے آلریڈی دے ور پٹ ان پلیس، تو پانی کا لو لائنگ ایریاز میں وقتی طور ایشو ہوا، لیکن وہ واساز نے پرویکٹیولی اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس نے پرویکٹیولی کام کرتے ہوئے پبلک کو اس میں نیوسنس سے بچایا. اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم اگر پنجاب کے اربن فلڈنگ کے فنومینا کو دیکھیں تو اس کے لیے خاص طور پہ چیف منسٹر پنجاب کی ہدایات پہ ہم نے اسپیشل ڈی سلٹنگ کیمپین کروائی، اور اس ڈی سلٹنگ کیمپین کے ملٹیپل سائیکلز ان بڑے ڈسٹرکٹس میں ملٹیپل سائیکلز واساز نے کیے. اور یہی وجہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا لاہور میں تقریباً 110 ملی میٹر بارش ہوئی 2-3 دن پہلے، لیکن وہ جو پانی ہے وہ ود ان نو ٹائم وہ سارا ڈرین آؤٹ ہو گیا. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ساتھ پبلک اویئرنیس ہے اور ارلی وارننگ کا سسٹم ہے اس کو بھی ہم نے پراپرلی ان پلیس وہ کر لیا. جتنی مشینری ایسی ہے جو اربن فلڈنگ میں واٹر کی ڈی واٹرنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ ساری مشینری بیفور ٹائم وہ ٹیسٹڈ تھی اور وہ الحمدللہ فنکشنل ہے. اسی طرح ڈسپوزل سٹیشنز بڑے شہروں میں تمام وہ فنکشنل حالت میں ہیں، اور ان کے جو بیک اپ ہے الیکٹریسٹی اس کو خاص طور پہ انشور کیا گیا. اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی ریورائن فلڈ کسی جی مور صاحب آپ سب سے بات بھی کرتے ہیں. کراچی کے اندر سیلابی صورتحال مونسون کے اندر پیدا ہونے کے بہت زیادہ خدشات ہوتے ہیں، لوگ متاثر ہوتے ہیں اس سے کافی بڑے پیمانے پر. مور صاحب آپ صاحب یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے اس دفعہ کراچی میں؟ مونسون شروع ہو چکا ہے اور سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا انتظامات ہیں سندھ حکومت کے اور آپ کے؟ دیکھیے سمر، بارش کے اندر جو شہر کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی کی نکاسی کی، اگر اس سے زیادہ بارش ہوگی تو نیچرلی اس کا ایک سپل اوور ایفیکٹ آتا ہے. کراچی کے اندر جو کیپیسٹی ہے ہماری وہ تقریباً کوئی 30-35 ملی میٹر کی ہے بارش کی، اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کی. ماضی میں 2020 میں اور 2022 میں ایک بار 2020 میں 265 ملی میٹر بارش ہوئی تھی ہماری مانسون سیزن میں، اور 2022 میں 1150 ملی میٹر بارش ہوئی. اس کے لیے ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ یہ تھی کہ جو اپنی ڈرینز ہیں ان کو کانسٹنٹلی ہم کلیئر رکھیں، اس کو چوک نہ ہونے دیں، اور جہاں جہاں ایسے نشیبی علاقے ہیں جہاں پہ نکاسی کا نظام نہیں ہے وہاں پر اپنے سیوریج کی لائنوں کو استعمال کریں اور پانی کو پمپ آؤٹ کریں بائی وے آف پمپنگ مشینز. ہم نے اسٹریٹجی کو آزمایا تھا اور 2020 اور 22 میں کامیابی کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا تھا. ایک بار پھر جو اب مانسون سیزن آنا ہے کراچی میں، ابھی تک تو بارش نہیں ہوئی ہے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کل سے بارش ہے. تو ہم نے اگین اپنے جو شہر کے اندر تقریباً کوئی 550 نالے ہیں، ان میں جو بڑے نالے ہیں ان کی صفائی اس وقت کی جا رہی ہے، اور وہ آن گوئنگ پروسیس ہے جو کہ سپٹمبر تک کانسٹنٹلی چلتا ہے. اور جو آپ کے چھوٹے فیڈنگ نالے ہیں ان کو بھی ہم اسی طریقے سے ایڈریس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پمپنگ مشینری ہوتی ہے اس کو ہم نے آلریڈی موبلائز کر لیا ہے تاکہ ہمارے انڈر پاسز جو ہیں ان کو بھی ہم کلیئر رکھ سکیں اور اپنی میجر شاہراہوں کو بھی کلیئر کر سکیں. تو ہوپ فلی ہم نے تیاری جو ایک حکومت کر سکتی ہے اس طرح کی سچویشن کو ٹیکل کرنے کی، اور ماضی کے اپنے تجربات سے سبق حاصل کرتے ہوئے وہ ہم نے ایک تیاری کی ہوئی ہے.
اینڈ انتظامیہ جو ہے اس کی چھٹیاں ہم نے کینسل کر دی ہیں. سب کے سب گراؤنڈ پر موجود نظر آئیں گے, کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے, اور جو بھی چیلنج ہوگا انشاءاللہ اس کو فیس کریں گے. ویسے مرزا فواز صاحب یہ تو ہو گیا نا جو ہنگامی اقدامات ہوتے ہیں آپ ہر سال کرتے ہیں, لانگر رن میں اس طرح کے جب خدشات ہوتے ہیں, خطرات ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا انتظامات, جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے کہ کراچی میں 30 سے 35 ملی میٹر تک کی بارش اگر ہوتی ہے تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی یہ ہے کہ اتنا پانی ڈرین آؤٹ ہو سکتا ہے, تو اگر بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے کیا کیپیسٹی جو ہے وہ مزید جو ہے آپ کی وہ بڑھائی نہیں جا رہی, کہ جو کئی نالوں کے اوپر تجاوزات ہیں لانگ ٹرم میں کیا پلاننگ ہے کہ یہ کیپیسٹی بڑھائی جائے, زیادہ بارش بھی ہو, 100 ملی میٹر تک بھی ہو جائے, پانی نکل جائے کرے, کھڑا نہ ہوا کرے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. جبھی میں نے آپ کو بتایا کیپیسٹی ہماری 30-35 ملی میٹر ہے, لیکن 2020 میں 265 ملی میٹر بارش ہوئی. کراچی شہر بریسڈ دی امپیکٹ, اور 1150 ملی میٹر بارش ہوئی ہماری 2022 میں, اور ہم نے اس سچویشن کو بھی کامیابی کے ساتھ ٹیکل کرنے میں we were able to tackle it. اس کا بیسک اسٹریٹجی ہماری یہ تھی کہ جو پانی کی جہاں جہاں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو کلیئر کیا جا سکے. پہلی چیز, جہاں جہاں نئے نالوں کو بنانے کا سپیس ہے کہ وہاں پر کسی کا گھر نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پرانی بلڈنگ یا اسٹرکچر نہیں ہے, تو وہاں پہ نیا آپ نے ڈرین ڈالی تاکہ آپ پانی کی نکاسی کو یقینی بنا سکیں. تو ہم دونوں چیزوں کے اوپر کام کریں. ایک اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہاں آپ کس طریقے سے موجودہ سچویشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں, اور جہاں آپ کے پاس اسپیس ان ٹرمز آف لینڈ اویلیبل ہے وہاں پر آپ وہ نئی ڈرینز کو ڈال رہے ہیں. اور ایسی ہم نے ڈرینز ڈالی ہیں. مثال کے طور پہ یوسف گوٹ 2022 میں ڈوب گیا تھا, ہم نے وہاں پہ نئی ڈرین ڈالی جس سے 2022 میں ہم کو فائدہ ہوا. 2020 میں گلستان ظفر سوسائٹی جو کہ ریلویز کی ہے, شارع فیصل پہ وہ ڈوب گئی تھی, بالکل پانی کے زیر آب آ گئی تھی, اس کے اوپر ہم نے نئی ڈرین ڈالی, اس کا فائدہ ہوا. اسی طریقے سے جو کھارا در کا ایریا ہے وہاں پہ ہم نے نئی ڈرین ڈالی, اس کا فائدہ ہوا. کچھ ہم نے ملیر کی طرف اور لیاری کی طرف کام کیا ہے. تو جو بھی سچویشن ہے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے, اور انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا کہ جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو گھروں پر نظر نہیں آئے گی, وہ آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. باقی انشاءاللہ we are prepared to tackle the situation. باقی کتنی بارش ہوتی ہے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے انشاءاللہ. قادرین صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان حکومت کے کیا انتظامات ہیں, کن علاقوں میں زیادہ جو ہے وہ نقصانات کا اندیشہ ہے یا خدشہ ہے؟ جس طرح سے 2022 میں ہم نے دیکھا تھا کہ کافی زیادہ تباہی بلوچستان کے اندر بھی ہوئی تھی, تو اس مرتبہ بتائیں کہ خطرات کن علاقوں کے حوالے سے زیادہ ہیں اور انتظامات اور تیاریاں کیسی ہیں بلوچستان حکومت کی؟ سمر تھینک یو فار ہیونگ می آن دس پوائنٹ. اور سب سے بڑی چیز جو یہ ہے, ماضی میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ماضی کا جو ایکسپیرینس ہمارے سامنے ہے, بلوچستان میں جن بھی علاقوں میں بارشیں ہوتی ہیں چونکہ پہاڑی علاقے ہیں, ندی نالے ہیں, تو پانی اتنا ٹھہرتا نہیں ہے. لیکن سبی اور نصیر آباد ڈویژن, یہ دو ہمارے ایسے ڈویژن اور میدانی علاقے ہیں, تو یہاں پر جو پانی آتا ہے جو پنجاب کی طرف سے یا سندھ کی طرف سے اور پھر آگے دوبارہ کیرسر کی طرف رخ کرتا ہے, تو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ماضی کے جتنے بھی سیلاب رہے ہیں اس میں سبی اور نصیر آباد ڈویژن رہا ہے. اور ابھی جو فورکاسٹ آئی ہے جس طریقے سے ذکر کر رہے تھے سرفراز صاحب نارتھ ایسٹ بلوچستان کی, تو اس کا جو امپیکٹ ہے ندی نالوں سے جو پانی ہے وہ پھر الٹیمیٹلی میدانی علاقوں کی طرف آتا ہے. تو اس کے لیے 10 ڈسٹرکٹس ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, اور اس کے لیے میٹنگ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان, کیونکہ وہ پی ڈی ایم اے کا ڈپارٹمنٹ ان کے اپنے پاس ہے, ہی از اے منسٹر آلسو پی ڈی ایم اے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب پہلی بار پی ڈی ایم اے بلوچستان میں بنی تھی, جو 2 کمروں سے سرفراز بگٹی ہی اس وقت وزیر تھے جب انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا تھا, تو ان کی سربراہی میں یہ میٹنگ ہو چکی ہے. 10 ڈسٹرکٹس میں ہم نے جو بھی ریکوائرڈ چیزیں ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, جو ریکوائرمنٹ خاص کر راشن اور جو امدادی سامان کے حوالے سے کی گئی ہیں, وہ پی ڈی ایم اے کمپلیٹ کر چکی ہے. اور 100 کے قریب جو ڈی واٹرنگ کے پمپس ہیں ان کی پرچیزنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے پی ڈی ایم اے میں. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ریسورسز درکار ہوں گے پی ڈی ایم اے کو وہ فراہم کیے جائیں گے. موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس نے 3 چیزوں کو اپنے بجٹ کی پرائرٹیز میں رکھا, جن میں ہیلتھ, ایجوکیشن اور تیسرے نمبر پہ کلائمیٹ چینج تھا. اور پی ڈی ایم اے کے جو فنڈز ہیں جو ماضی میں 1 سے 1.5 ارب یا 2 ارب کے قریب ہوتے تھے, انہیں ہم نے 200% سے زیادہ کا ریز دیا ہے, کیونکہ آنے والے دن ہمیں اندازہ تھا کلائمیٹ چینج اور جو ماضی کے ہمارے سامنے سپیل تھے سیلاب کے. یہ جو آپ انتظامات کی بات کر رہے ہیں, اوبویسلی جس طرح میں نے پہلے بات کی, باقی پارٹیسپینٹ سے, باقی صوبوں کے جو نمائندگان ہیں ان سے میں نے بات کی کہ یہ تو ہنگامی اقدامات ہیں کہ آنے والے مانسون کے لیے آپ کس طرح کے انتظامات کر رہے ہیں. لانگ ٹرم میں پلاننگ کیا اس حوالے سے بھی آپ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑی جو سلسلے ہیں وہاں سے جو پہاڑوں سے نیچے پانی بہہ کے آتا ہے نالوں سے, وہ اربن فلڈنگ کی وجہ بنتا ہے.
جس طرح آپ نے بات کی سبی میں، نصیر آباد میں پانی آ کے ٹھہر جاتا ہے وہاں پہ، اور پانی کی کمی بھی بلوچستان میں کافی زیادہ ہے، تو یہ چیک ڈیمز بنا کے پانی کو سٹوریج کیوں نہیں ہوتی کہ ایک تو چیک ڈیمز بن جائے، پانی سٹور بھی آپ کے پاس ہو جائے گا، اور دوسرا فلڈنگ سے بھی بچ جائیں گے، تو لانگ ٹرم میں بھی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے کیا؟ سر ہم نے موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کا فوکس صرف شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم کا نہیں، لانگ ٹرم کا بھی ہے۔ ہم نے جو فیڈرل پی ایس ڈی پی کے لیے تقریباً 70 کے قریب جو پروجیکٹ دیے تھے فیڈرل گورنمنٹ کو جو بلوچستان میں ہونے چاہیے تھے، ان میں میجورٹی جو تھی وہ ڈیمز پر فوکس کیا گیا تھا، اور فیڈرل پی ایس ڈی پی میں جب ہماری اسکیمات کو اگنور کیا گیا، این ای سی کی میٹنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے جب احتجاج کیا اس معاملے پر فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے، تو جن پروجیکٹس کو کنسیڈر کیا ان میں کچھی کینال فیز 2 جو ہے شامل کیا گیا، اور نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ جو اس کی ایلوکیشن ہے وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی رکھی گئی کہ ایک خاطر خواہ رقم ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لانگ ٹرم پلان ہم نے نہیں کیا، ہمارے پاس لانگ ٹرم پلان بھی موجود ہے، لیکن جو ایک بات بیرسٹر صاحب کر رہے تھے، لانگ ٹرم پلان کے لیے لازمی سی بات ہے کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کو، چاہے وہ سندھ کی ہو، بلوچستان کی ہو، پی پی ہو یا پنجاب ہو، اسے مرکز کی حکومت کی حمایت اور سپورٹ درکار ہو۔ بالکل ہونی چاہیے۔ عرفان صاحب فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بھارت سے پانی چھوڑا جاتا ہے دریاؤں کے اندر، اس سے بھی پنجاب کے کئی اضلاع کے اندر فلڈنگ کا مسئلہ بنتا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے بھی کوئی آپ ارلی وارننگ یا باقی چیزوں کے حوالے سے کوئی انتظامات کریں، اور کوارڈینیشن کے حوالے سے، چونکہ وہاں سے بھارت سے تو بالکل اچانک سے پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں سے تو کوئی انفارمیشن بھی شیئر نہیں ہوتی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک اگر ہم اوور آل انڈین سائڈ پہ ڈیمز کی وہ صورتحال دیکھیں تو وہ بھاکھڑا، پونگ، تھین، وہ سارے ڈیمز اس وقت 30-35% پہ وہ چل رہے ہیں، تو اس لیے ابھی تک تو بڑا انکریجنگ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت زیادہ اپر کیچمنٹس میں بارشیں نہیں ہوتی تو یہ ہمارے یہاں جو انڈین ڈیمز کی صورتحال ہے اس سے انشاءاللہ کوئی فلڈ کی سچویشن ایز سچ نہیں بنے گی، لیکن اگین اٹ ڈیپینڈز کہ یہ جو ہمارا اپر کیچمنٹ کا اتراکھنڈ، ہماچل پردیش کا ایریا ہے، اس میں اگر کوئی بہت زیادہ آؤٹ برسٹ ہوتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی اس سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔